السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم نے نہیں ماننا، انہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تائیدات نظر آتی ہیں، نہ ہی نشانات نظر آتے ہیں. اور انبیاء کا انکار کرنے والوں کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے کہ نشانات دیکھ کر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نشان دکھاؤ. ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، پھر وہ سچائی کو پا ہی نہیں سکتے. اور بعض اوقات نبی کی تائید میں اللہ تعالیٰ انہیں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین بھی ایسے تھے جن کو باوجود دیکھنے کے اپنی ڈٹائی کی وجہ سے کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا، یا نظر پھیر لیتے تھے. اور پھر ایسے ائمۃ الکفر بعض ایسے بھی ان میں جو پھر عبرت کا نشان بھی بنے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تائید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نشانات بتائے کہ یہ پورے ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات بھی بتائے کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ پیشگوئیاں فرمائیں، یہ پوری ہوئیں. لیکن ان مذہبی سرداروں نے خود بھی نہیں مانا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور اب تک کرتے چلے جا رہے ہیں. ان نشانوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلے کی سچائی کے لیے بعض مختلف موقعوں پر مختلف نشانات بتائے. جو آپ نے نشانات بیان فرمائے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نشان قرار دیا ہے، اور بعض کا ذکر کیا آپ نے. ان میں سے کسوف و خسوف کا نشان ہے، یعنی چاند اور سورج گرہن کا نشان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا تھا
مولوی لوگ جو تھے وہ رو رو کر اس حدیث کو پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ نشان پورا ہوا، اور نہ ایک دفعہ بلکہ 2 مرتبہ پورا ہوا اس ملک میں یعنی ہندوستان میں، اور دوسری مرتبہ امریکہ میں، تو یہی لوگ جو اس نشان کو مانگتے تھے اپنی بات سے پھر گئے، نشان سے انکار نہیں کر سکے کیونکہ وہ تو ظاہر ہو گیا تھا، لیکن ڈٹائی اور ضد آڑے آ گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ جب یہ نشان پورا ہوا تو ایک مولوی غلام مرتضیٰ نام نے خسوف قمر کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یعنی بڑے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب دنیا گمراہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیال کرو، کیا وہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا کا خیر خواہ تھا؟ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں تعاون کا نشان بھی ہے، نہریں نکالے جانے کا نشان بھی ہے، قرآن کریم کی پیشگوئی ہے، نئی آبادیاں ہونے کا نشان بھی ہیں، پہاڑ چیرے جانے کے نشان بھی ہیں، کتابوں اور اخبارات کی اشاعت کے نشان بھی ہے، نئی سواریاں ہیں، غرض بہت سے نشان ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں، جن کی خبر قرآن کریم میں بھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہوئے کہ لوگ بجائے نشانات اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات کو دیکھنے کے حضرت مسیح علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے بود اعتراض کہ عجیب مزے کا خیز اعتراض ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے نشان پر نشان دکھائے۔ بعض لوگ آئے جنہوں نے آ کر کہا کہ ان کی تو پگڑی ٹیڑھی ہے، یہ مسیح موعود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کے اعتراض۔ آپ نے معجزے پر معجزہ دکھایا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آپ نے معجزے پر معجزہ دکھایا، مگر بعض ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا یہ تو قاف صحیح طور پر نہیں بول سکتے، یہ کہاں سے مسیح موعود ہو سکتے ہیں؟ آپ نے آیت پر آیت دکھائی، مگر ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا انہوں نے بیوی کے لیے زیور بنوائے ہیں، یہ بادام روغن استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم کس طرح مان سکتے ہیں؟ تو یہ اعتراضات تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے نشانوں سے آنکھیں بند نہ کرو۔ اپنے تمہیں فرمایا کہ کئی لوگ حضرت صاحب کے پاس آ کر کہتے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کوئی نشان دکھائیں، تو آپ فرماتے کیا پہلے نشانات سے تم نے کوئی فائدہ اٹھایا کہ اب کہ اور چاہتے ہو؟ جب پہلے ہزاروں نشانات سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو کسی اور سے کس طرح اٹھاؤ گے؟ تو ایسے لوگ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں، ان کی یہی قسمت ہے کہ محروم رہیں۔ ایک ایسا زبردست نشان جو ہر روز پورا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا سکھاتا ہے، یعنی بطور الہام فرماتا ہے کہ رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے۔ یہ آپ نے اس کو ترجمہ خود ہی کیا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ فرمایا یاتی کا من کل فج عمیق، ہر طرف سے تیرے لیے وہ زر اور سامان جو مہمانوں کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ خود مہیا کرے گا، اور ایک راہ سے اور ہر ایک راہ سے تیرے پاس، اور وہ ایک راہ سے تیرے پاس آئیں گے، وہ ہر ایک راہ سے تیرے پاس آئیں گے۔ اور پھر فرمایا یا تو نہ من کل فج عمیق، اور
ہر ایک راہ اور ہر طرف سے تیرے پاس مہمان آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 26 سال پہلے کی پیش گوئی ہے جب آپ نے یہ ذکر کیا، یہ حوالہ ہے جب کا، اور جو اب تک بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ جماعت کی ترقی کی پیش گوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی آج تک بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ آپ کی جماعت کا ہر روز بڑھنا، مالی قربانی میں لوگوں کا بڑھنا، یہ ایک زبردست دلیل ہے آپ کی صداقت کی اور ایک نشان ہے، لیکن اسے ہی نظر آتا ہے یہ جس کی آنکھ بھی نہ ہو، اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض الہامات کے حوالے سے جو غلبہ احمدیت کے ذرائع اور جماعتی ترقی کے بارے میں بیان ہیں کیے ہیں، وہ بعض پیش کرتا ہوں، اب کے اپنے حوالے سے ہیں یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے متواتر بتایا کہ جماعت احمدیہ کو بھی ویسی ہی قربانیاں کرنی پڑیں گی جیسی پہلے انبیاء کی جماعتوں کو کرنی پڑیں گی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے رویا میں دیکھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں نظام الدین کے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ نظام الدین کے معنی ہیں دین کا نظام، اور اس رویا کا مطلب یہ ہے کہ آخر احمدیہ جماعت ایک دن نظام دین بن جائے گی اور دنیا کے اور تمام نظاموں پر غالب آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ غلبہ کس طرح ہوگا، اس کے متعلق رویا میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس گھر میں کچھ حسنی طریقے سے پر داخل ہوں گے اور کچھ حسینی طریقے پر داخل ہوں گے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسن نے رضی اللہ عنہ نے جو کامیابی حاصل کی وہ صلح سے کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کامیابی حاصل کی وہ شہادت سے حاصل کی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کہ نظام الدین کے مقام پر جماعت پہنچے گی تو صحیح، مگر کچھ صلح، محبت اور پیار سے، اور کچھ شہادتوں اور قربانیوں کے ذریعے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر صلح اور محبت اور پیار کے یہ سلسلہ ترقی کرے گا تو وہ بھی غلطی کرتا ہے، اور اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر قربانیوں اور شہادتوں کے یہ سلسلہ ترقی کرے گا تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ ہمیں کبھی صلح اور آشتی کی طرف جانا پڑے گا اور کبھی حسینی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے دشمن کے سامنے مر جانا ہے مگر اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ دونوں طریق ہمارے لیے مقدر ہیں، نہ خالی مسیحیت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے، نہ خالی مہدویت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے۔ ایک درمیانی راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ ایک غلبہ ہوگا صلح اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور ایک غلبہ ہوگا قربانیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جماعت نظام الدین کے گھر میں داخل ہوگی اور اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ان دونوں باتوں کا نمونہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افراد جماعت دکھا رہے ہیں۔ صلح، امن اور آشتی کا پیغام بھی ہماری طرف سے ہے، اور دین کی خاطر قربانیاں بھی جماعت ہی دے رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا اور دکھایا گیا، یہ اسی الہام کا مزید تھوڑا سا ذکر ہے۔ یہ جو مسجد مبارک کے پاس مکان ہے، اس میں ہم مرزا نظام الدین کا مکان تھا، اس میں ہم کچھ حسنی طریق سے داخل ہوں گے اور کچھ حسینی طریق سے۔ بہت لوگ حیران تھے کہ اس الہام کا مطلب کیا ہے۔
حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت صاحب سے سنا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس الہام کا کیا مطلب ہے، لیکن وقت پر معنی کھلتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں جب کہ آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا، فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری جماعت اس قدر ترقی کرے گی کہ باقی اقوام دنیا کی اس طرح رہ جائیں گی جس طرح آج کل پرانی خانہ بدوش قومیں ہیں۔ ہم جو روز اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نئے سے نئے نظارے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا جب یہ نظارے بھی نظر آئیں گے اور ہم اتنی ترقی کرنے والے ہوں گے جماعت احمدیہ کہ دوسرے لوگ، دوسری قومیں بالکل معمولی حیثیت کی ہوں گی۔ لیکن ہمیں اپنے اندر بھی اور اپنی نسلوں کے اندر بھی دین کی وہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے دکھائے۔ جہاں تائیدات ہوں وہاں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ سے انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ مخالفتیں خوفزدہ نہیں کرتی بلکہ ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ چند دن ہوئے روا میں جو تحریک عید کی دفاتر اور جاول الاسلام پریس پر حکومت کے پولیس کے خاص ادارے جو کاؤنٹر ٹیررسٹ پولیس کہلاتی ہے، جو ٹیررزم کے سے لڑنے اور ان کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے، انہوں نے ریڈ کی اور 2 مربیان اور کچھ کارکنان کو پکڑ کر لے گئے۔ اس پر روا سے بعض لوگوں نے مجھے خط لکھا جن میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں، بلکہ ہمارے ایمان مضبوط ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں یہ واقعات دیکھ کر، اور ہم ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے اور قربانی دیں گے۔ یہی وہ روح ہے جو مومن میں ہونی چاہیے، یہی وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور بے شمار تائیدات کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ یقیناً آخری فتح حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کی ہے۔ مخالفتیں تو ہوتی ہیں اور ہوں گی، ان بیچاروں کو بھی، یہ جو حملہ کرنے والے، ریڈ کرنے والے تھے، حملہ تو نہیں، ریڈ کرنے والا کہنا چاہیے، سب سے زیادہ خوف اور ٹیرر جو ہے ان کو احمدیوں کی وجہ سے، کیونکہ احمدی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف پیدا کرو دل میں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں احمدی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو اور اس سے ڈرو۔ اور ان لوگوں کے نزدیک کہ احمدی ایسی باتیں کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہمیں خدا تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، تو اس سے بڑا دہشت گرد اور کون ہو سکتا ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ سے ڈرائے۔ اس لیے ان کو پکڑو اور ان کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، اور ملک کو اور ان مولویوں سے بچائے جو حقیقی ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے ملک میں فساد پھیلایا ہوا ہے، اور کوئی بھی جان ان لوگوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اس جو پولیس ہے، خاص پولیس ٹیررسٹ ختم کرنے کی، ان کو بھی اتنی جرأت دے
کے بجائے پرامن اور ملک کے سے محبت کرنے والے اور ملک کے قانون کی پابندی کرنے والے احمدیوں پر ہاتھ ڈالیں، ان لوگوں سے جنگ کریں اور ان کو پکڑیں جن کے ہاتھوں عوام کی جانیں بھی محفوظ ہیں، اور جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ لوگ بھی جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ احمدیوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور ان ظالموں کے چنگل سے بچائے۔ باقی جہاں تک قربانیاں ہیں وہ احمدی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اور ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جلد پھل لگائے گا۔ اسی طرح الجیریا میں بھی احمدیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے اور ان کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے، وہاں کی حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ بھی ان احمدیوں کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، جو پرامن اور قانون کے پابند ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ احمدی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی احمدی کبھی ملکی قانون سے لڑنے والا نہیں اور حکومت سے لڑنے والا نہیں، بلکہ ہم تو امن، پیار اور محبت پھیلانے والے ہیں۔ ہاں، اس کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑی تو دیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ میں حضرت مسلم موعود عنہ کے حوالوں کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے خطرناک مخالفت شرکاء کی ہوتی ہے۔ پنجابی میں تو مشہور ہے کہ شراکت دا دانا سر دکھتے بھی کھانا۔ تو سب سے بڑی مخالفت اعضاء اور اقرباء کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ انہی میں سے کھڑا ہو کر ایک شخص دنیا میں بڑائی اور عزت حاصل کرے۔ وہ جو اس کے مقابلے میں چپا چپا زمین کے لیے لڑتے مرتے ہیں، وہ کب گوارہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے؟ اس لیے وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ اسے دبائیں، حتیٰ کہ جو بے بس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ پور کے رئیسوں میں سے کسی کو جب خان بہادر کا خطاب ملا، وہ ایک رئیس تھا، کسی کو خان بہادر کا خطاب ملا تو اسی خاندان میں سے ایک عورت نے جو بہت غریب تھی اپنے لڑکے کا نام خان بہادر رکھ دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ معلوم نہیں میرا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، لیکن لوگ جب نام لیں گے تو جس طرح اس کے شریک کو خان بہادر کہیں گے اسی طرح اس کو بھی کہیں گے، تو جو کچھ اور نہیں کر سکتے، جو کچھ اور نہیں کر سکتے وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ایک شخص نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ شریکوں کی بات ہے کہ اب جو رشتہ داروں نے کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو میں بھی دعویٰ کروں۔ حضرت مسلم موعود فارسی کی مثال دیتے ہیں، فکر ہر کس بے قدر ہمت است، کہ ہر کسی کی فکر اور سوچ اس کی ہمت اور اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں ساری دنیا کے لیے حکم بن کر بھیجا گیا ہوں، اور چھوٹے درجے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں پر ہی فرض ہے کہ میری اتباع کریں، لیکن اس کی دوسرے جو ان کے شریک تھے ان کی نام ہی رکھنے والی بات تھی۔ اس نے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تو چوڑوں کا امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو یہاں تک لکھ دیا
کہ بادشاہ انگلستان پر بھی فرض ہے کہ مجھے مانے، چنانچہ خود لکھ کر ملکہ کو جو اس وقت بادشاہ تھی بھیج دیا۔ اس کے مقابلے میں چوڑوں کا امام ہونے کا دعویٰ کرنے والے کی دلیری اور اس کی جماعت کا یہ حال تھا کہ یہاں آ کر جب تھانے دار نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی دعویٰ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یوں ہی جھوٹی رپورٹ کر دی ہوگی۔ تو شراکت والوں کی سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں رشتہ دار اور خاص طور مخالفین جب ہو جائیں تو بہت مخالفت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہر جائز ناجائز طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے درجنوں ایسے رشتہ دار ہیں جو احمدیت کی وجہ سے منقطع ہو گئے، اس واسطے نہیں کہ ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے، بلکہ اس واسطے کہ وہ نہیں ملنا چاہتے۔ ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں سے گالیاں ملتی تھیں۔ ہماری تائی صاحبہ، بس مسلم موت فرماتے ہیں کہ ہماری تائی صاحبہ جو بعد میں احمدی ہو گئیں، وہ ہم کو برا بھلا کہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں میری عمر 6-7 سال کی ہو گئی، میں سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ جے ہو جیا کہاں اوہ جی کوکو۔ اس فقرہ کو انہوں نے اتنی دفعہ دہرایا کہ مجھے یاد ہو گیا۔ میں نے گھر میں جا کر یہ بات بتائی اور پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جیسا تیرا باپ برا ہے ویسا ہی بیٹا بھی برا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، لوگوں کو آپ کے گھر کا کام کرنے سے روکا جاتا، کمہاروں کو روکا گیا، چوڑوں کو صفائی سے روکا گیا۔ ہمارے عزیز ترین بھائی حضرت مسیح علیہ السلام کی بھاوج اور دیگر عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے ماموزاد بھائی علی شیر، یہ سب طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ گجرات کے علاقے کے کچھ دوست جو 7 بھائی تھے قادیان میں آئے اور باغ کی طرف اس واسطے گئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا تھا، یعنی باغ دیکھنے گئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا باغ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ راستے میں ہمارے ایک رشتہ دار باغیچہ لگوا رہے تھے، انہوں نے ان سے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو یہ جو لوگ مہمان آئے تھے گجرات سے، انہوں نے کہا کہ گجرات سے آئے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں ان کے ماموں کا لڑکا ہوں اور میں خوب جانتا ہوں یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ ان میں سے ایک نے جو دوسروں سے آگے تھا بڑھ کر ان کو پکڑ لیا اور اپنے بھائیوں کو باقیوں کو بھی آواز دی کہ جلدی آؤ۔ اس پر وہ شخص گھبرایا تو اس احمدی نے کہا کہ میں تمہیں مارتا نہیں کیونکہ تم حضرت مسیح علیہ السلام کے رشتہ دار ہو۔ میں اپنے بھائیوں کو تمہاری شکل دکھانی چاہتا ہوں کیونکہ ہم سنا کرتے تھے کہ شیطان نظر نہیں آتا، مگر آج ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تیرے سوا اس خاندان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی۔ مخالفتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ نسل جو ہے تو اس سے جاری ہوگی اور باقی سب منقطع ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اب اس خاندان میں سے وہی لوگ باقی ہیں جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے اور باقی سب کی نسلیں منقطع ہو گئیں۔ جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا اس وقت اس خاندان میں 70 کے قریب مرد تھے، لیکن اب سوائے ان کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی یا روحانی اولاد ہیں، ان 70 میں سے ایک کی بھی اولاد نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت صاحب کا نام مٹانے میں جس قدر ان سے ہو سکا کوششیں کیں اور اپنی طرف سے پورا زور لگایا، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ وہ خود مٹ گئے اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئیں۔ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ پھر تائی صاحبہ کی بیعت کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں اور نشانات بظاہر گو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت پر غور کرنے والوں کے لیے
ان میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے، آپ مسلم موعود فرماتے ہیں، جس کا علم مجھے کل ہی ہوا ہے، گو وہ فرد اور اس کی حالت کے متعلق ہے، مگر اس میں کئی پیش گوئیاں ہیں۔ کئی ایک دوستوں نے بتایا کہ ان کو پہلے ہی معلوم تھا، مگر مجھے کل ہی معلوم ہوا ہے۔ کل تائی صاحبہ کی وفات کے وقت شیخ یعقوب علی صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک پرانا الہام ہے، تائی آئی۔ یہ تائی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تائی تھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے بھائی کی بیوی۔ تو فرمایا ایک الہام، پرانا الہام ہے، تائی آئی۔ اس کے متعلق پرانے احمدی بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، لیکن ایک ہی سیدھے سادے معنی اس فکرے کے یہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت جس کا رشتہ تائی کا ہو وہ آ جائے۔ آنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، پاس آنا یا جماعت میں آنا، خالی آ جانا کوئی پیش گوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رشتہ دار آیا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تمام کے تمام بڑے لوگ بھی حضرت صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی بھاوجا کو تائی کے لقب سے پکارتے تھے، گویا ان کا نام ہی تائی تھا۔ سلسلے کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی کے زمانے میں وہ اشد ترین مخالف تھیں، یعنی یہ تائی بہت سخت مخالف تھیں، چونکہ وہ خاندان میں سب سے بڑی تھیں اور پیش گوئی بھی ان کی بہن کی بیٹی کے متعلق تھی۔ اس لیے خاندان کی لیڈر کے لحاظ سے اس وقت وہ اس رشتے میں روک ڈالنا، جس کو وہ خاندانی رسوائی کے مترادف سمجھتی تھیں، اپنا فرض سمجھتی تھیں، اور ان کے نزدیک ان کا اہم فرض تھا کہ وہ مقابلہ کریں۔ مسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی فطرت کے لحاظ سے بڑی عورت کے لیے عزت اور خاندانی وقار تمام دینی امور بلکہ تمام سیاسیات اور دیگر حالات سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود کا مسیح ہونے کا دعویٰ ان کے نزدیک یعنی تائی کے نزدیک اس قدر اہم نہیں تھا جس قدر خاندانی عزت تھی، اور یوں بھی چونکہ بڑوں کے لیے چھوٹوں کی اطاعت مشکل ہوتی ہے، اور مسیح موعود تائی صاحبہ سے چھوٹے تھے اور انہوں نے جائیداد وغیرہ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے جائیداد میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے آپ کا کھانا وغیرہ ان کے گھر سے جاتا تھا، تائی کے گھر سے جاتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی محسنہ سمجھتی تھیں۔ عورتوں میں یہ احساس قدرتی طور پر ہوتا ہے، اس لیے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنا دست نگر تصور کرتی تھیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچتی تھیں کہ آپ نے جائیداد نہیں لی اور جائیداد سب ان کے پاس ہے، بلکہ اس لیے کہ میں کھانا بھیجتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں اور خرچ اٹھا رہی ہوں، تو وہ اپنا دست نگر سمجھتی تھیں اور محسنہ سمجھتی تھیں اپنے آپ کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں کہ لفاظات المواعد کانا اکلی وسرت الیوم مطعام الاحالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں دوسروں کے ٹکڑوں پر بسر اوقات کرتا تھا، مگر اب خدا نے مجھے ایسی شان عطا کی ہے کہ ہزاروں ہیں جو میرے دسترخوان سے سیر ہوتے ہیں۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت اقدس کی جائیداد علیحدہ نہیں تھی، بھائی کے ہی سپرد تھی، اور آپ میں اس کے سنبھالنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کے والد بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جائیداد نہیں سنبھال سکے گا، پس اندرین حالات تائی صاحبہ کا ایمان لانا بڑا مشکل امر تھا۔ یہ بعد میں مان لے آئی تھیں، مان لیا تھا۔ تو مسلم فرماتے ہیں کہ دلیل اور مذہبی پہلو سے نہیں بلکہ خاندانی لحاظ سے یہ ساری بیک گراؤنڈ جو بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک دونوں کی حیثیت مالک و نوکر کی تھی، یعنی تائی اپنے آپ کو مالک سمجھتی تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ نوکر سمجھتی تھی۔ وہ آپ کو ایک غریب آدمی سمجھتی تھی جو کام وغیرہ کچھ نہیں کرتا تھا اور ان کے ٹکڑوں پر پلا تھا۔ ان حالات میں وہ کبھی گوارہ نہ کر سکتی تھیں
کہ آپ ان کی بہن کی لڑکی کے ساتھ نکاح میں کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ چونکہ سب سے بڑی تھی اس لیے خصوصیت کے ساتھ مخالف تھیں۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت بہت زیادہ تھی۔ رشتہ داروں نے آپ سے ملنا ترک کر دیا تھا اور آپ بھی ان سے نہیں ملتے تھے، بلکہ خاندان والوں کی مخالفت کا یہ عالم تھا کہ والدہ صاحبہ سناتی ہیں، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا، کہ حضرت صاحب کے ننیال میں ایک بڑی عمر کی عورت تھیں، وہ بینڈ ڈالا کرتی تھیں کہ چراغ بی بی کے لڑکے کو کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا ہمیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چور اور ڈاکوؤں کی طرح علیحدہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان کو خاندانی عزت کو بٹا لگانے والا سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں یہ قیاس کرنا کہ تائی احمدی ہو جائے گی بظاہر ایک غیر معمولی بات تھی۔ انسان کا دل بدل سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو الہام ہوا کہ تائی آئی، حضرت مسیح موعود الہام ہوا، تائی آئی۔ تائی صاحبہ حضرت صاحب کی بہاوش تھیں، اس لیے ان الفاظ سے یہ مراد تھی کہ آپ اس وقت بیعت کریں گی جس وقت بیعت لینے والے سے ان کا تعلق تائی کا ہوگا۔ اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنی ہوتی تو الہام کے یہ الفاظ ہوتے، بھاوج آئی، یعنی ان کی بھاوج حضرت مسیح موعود کی بھابھی تھیں وہ، تو بھاوج آئی کا الہام ہوتا۔ اگر حضرت خلیفہ اول کے عہد میں بیعت ہوتی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسیح موعود کے خاندان کی ایک عورت آئی، مگر تائی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا لڑکا جب آپ کا خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، کیونکہ اگر آپ کی اولاد سے کسی نے خلیفہ نہیں ہونا تھا تو تائی کا لفظ فضول تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس الہام میں دراصل 3 پیشگوئیاں ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے خلیفہ ہوگا۔ دوم یہ کہ اس وقت تائی صاحبہ جماعت میں شامل ہوں گی۔ تیسرے، تائی صاحبہ کی عمر کے متعلق پیشگوئی تھی، اور وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی اپنی عمر اس وقت 70 سال کے قریب تھی، ایک ایسی عورت کے متعلق پیشگوئی کرتے ہیں جو اس وقت بھی عمر میں ان سے بڑی تھی، کہ وہ زندہ رہے گی اور آپ کی اولاد سے ایک خلیفہ ہوگا جس کی بیعت میں وہ شامل ہوگی۔ اتنی لمبی عمر کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ انسانی دماغ کسی جوان کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں وقت تک زندہ رہے گا۔ یہ تائی فوت ہوئی تھی غالباً 1927 میں۔ چہ جائے کہ بوڑھے کے متعلق کہا جائے، بس یہ ایک بہت بڑا نشان ہے، گویا ان کا بیعت کرنا اور میرے زمانے میں کرنا، پھر حضرت مسیح موعود کے بیٹوں میں سے خلیفہ ہونا، کئی ایک پیشگوئیاں ہیں جو 2 لفظوں میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تائی جب احمدی ہوئی اس کے بعد انہوں نے وصیت بھی کی، اور اس کی بھی عجیب بیک گراؤنڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی روایات اور احساسات پرانے خاندانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عظیم الشان تغیر ہے کہ تائی صاحبہ نے بیعت میں شامل ہونے کے بعد وصیت بھی کر دی۔ صرف بیعت نہیں کی بلکہ وصیت بھی کر دی۔ پہلے تو وہ اس کی مخالف تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آبائی قبرستان کے بجائے دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کہلا بھی بھیجا کہ آپ کو جدی قبرستان کے بجائے دوسری جگہ دفن نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک حد تک ہے، اور بعد میں بھی کئی سال تک اس پر معترض رہیں، مگر پھر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ خود وصیت کی اور مقبرہ بہشتی میں دفن ہوئیں۔ ایک سمجھدار انسان کے لیے یہ بہت بڑا نشان ہے۔ ظاہر میں تو یہ معمولی بات ہے جو ایک شخص کے متعلق ہے، مگر اس میں صداقت کے ثبوت کے کئی ایک پہلو ہیں۔ باوجود مخالفت کے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہی تھا کہ ان کی تدفین جدی قبرستان میں ہو، لیکن بعد میں وصیت کی اور اب بھی بہشتی مقبرہ میں دفن ہوئیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے دہلی کے سفر کے واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی الہی کاموں کی نسبت یہ خیال نہیں کر سکتا کہ ان کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نتیجہ نکالے گا۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دہلی تشریف لائے تھے. یہ دہلی میں آپ خطاب کر رہے تھے دہلی کی جماعت کو. آپ کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام دہلی تشریف لائے. آپ یہاں کے اولیاء اللہ کے مزاروں پر گئے اور بہت دیر تک لمبی دعائیں کیں اور فرمایا میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی روحیں جوش میں آئیں، تا ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی نسلیں اس نور کی شناخت سے محروم رہ جائیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور فرمایا کہ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کو کھول دے گا اور وہ حق کو قبول کریں گے. میں فرماتے ہیں کہ میں گو اس وقت چھوٹا تھا، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا اثر اب تک میرے دل پر باقی ہے. بس یہاں کی جماعت اپنی کوششوں کا اگر کوئی نیک نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ خدا پر بھروسہ رکھے. یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جس چیز کو خدا قائم کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گی. آپ نے دہلی جماعت کے ایڈریس کے جواب میں یہ باتیں کہی تھیں. بس آج بھی دہلی جماعت کا فرض ہے کہ حکمت سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچائیں. اب ماشاءاللہ نمائشوں وغیرہ کے ذریعے سے اس میں کافی تیزی آئی ہے وہاں تبلیغ میں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے مخالفت بھی ہے، اس لیے ان میں بھی یہ پیغام پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس سب چیزوں کے ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ دعا ہے. اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر مزید اسی تسلسل میں آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا رویا کا بھی ایک ذکر فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک نالی بہت لمبی کھدی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھیڑ کے سر پر ایک قصاب ہاتھ میں چھری لیے ہوئے تیار ہے اور آسمان کی طرف اس کی نظر ہے جیسے حکم کا انتظار ہے. میں اس وقت اس مقام حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس مقام پر ٹہل رہا ہوں. ان کے نزدیک جا کر میں نے کہا کہ کل ما یاوا بکم ربی لولا دعاؤکم. انہوں نے اسی وقت چھریاں پھیر دیں. جب وہ بھیڑیں تڑپیں تو انہوں نے کہا کہ تم چھری پھیرنے والوں نے کہ تم چیز کیا ہو، گوں کھانے والی بھیڑیں ہی ہو. ان ایام میں آپ مسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں 70,000 آدمی ہیضے سے مرا تھا. بس اگر کوئی توجہ نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے، اس کے کام رک نہیں سکتے، وہ ہو کر رہیں گے. ہم نے فرمایا کہ مسیح ناصری کے 300 سال بعد عیسائیت کو ترقی نصیب ہوئی تھی، لیکن ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح ناصری کے زمانے سے بہت پہلے انشاءاللہ تعالی احمدیت کو ترقی حاصل ہو جائے گی. پاکستانی مولوی ہوں یا کوئی مذہبی لیڈر ہو یا دنیاوی طاقتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ بھیڑوں جیسے لوگ ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی احمدیت کی ترقی میں روک نہیں بن سکتے. لیکن اس کے لیے صرف ہم اپنے مبلغوں پہ انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ تبلیغ کریں اور احمدیت کو پھیلائیں. اگر اس ترقی کا حصہ بننا ہے اور ہمیں بننا چاہیے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کی طرف اپنی توجہ پھیرنی ہوگی، اپنی روحانیت کو بڑھانا ہوگا، التعلق باللہ کو بڑھانا ہوگا، یہ پیدا کرنا ہوگا. اور یہی چیزیں ہیں جو احمدیت کی مخالفت کو بھی ختم کریں گی اور احمدیت کی ترقی میں بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی حصہ دار بنانے والی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں یہ مقام عطا فرمائے. نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم صوفنی ظفر احمد صاحب مبلغ انڈونیشیا کا ہے. 8 نومبر کو یہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 71 سال ان کی عمر تھی. 18 اگست 1945 کو پڈانگ سماٹرا میں یہ پیدا ہوئے
ان کے والد زینی دہلان صاحب نے 1923 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے دو اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر سماٹرا اور جاوا میں جماعت کے تبلیغی مراکز قائم کیے۔ اس طرح آپ انڈونیشیا کے ان کے والد سفنی صاحب کے پائنیئر مبلغین میں شامل تھے۔ زینی دہلان صاحب کے 3 بچے تھے، جن میں سفنی ظفر احمد صاحب کو وقف کرنے کے بعد آپ نے حصول تعلیم کی غرض سے جامعہ احمدیہ ربوہ میں بھجوایا۔ سفنی ظفر احمد صاحب 17 جولائی 1963 کو ربوہ روانہ ہوئے۔ تقریباً 11 سال ربوہ میں رہے، جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی، اور 1974 میں یہ فارغ ہو کے انڈونیشیا واپس گئے، جہاں آپ کی پہلی پوسٹنگ کلیمنتان میں ہوئی انڈونیشیا میں۔ اس کے بعد ویسٹ جاوا میں ریجنل مبلغ اور ریجنل امیر کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے۔ بعد میں ایسٹ جاوا اور پاپوا میں خدمت کی توفیق پائی۔ 1985 سے 1987 تک جامبی میں، اور 87 سے 91 تک شمالی سماٹرا میں ریجنل مبلغ کے فرائض سر انجام دیے۔ 1991 سے 97 تک جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں بحیثیت استاد فقہ کا مضمون پڑھانے کی توفیق ملی، اور اس دوران انچارج شعبہ تربیت نو مبین بھی مقرر ہوئے۔ 1997 سے 2001 تک لمپونگ میں ریجنل مبلغ مقرر ہوئے۔ آپ کے ذریعے انڈونیشیا کے مختلف علاقوں میں کئی جماعتیں قائم ہوئیں، اور چند مساجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر بھی عمل میں آئی۔ انڈونیشین زبان میں حسب ذیل 4 کتب کی تصنیف کی توفیق ملی آپ کو۔ فلسفہ زکوٰۃ، خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی، جنازہ، اسلام میں جہاد کے معنی، یہ 4 کتابیں آپ نے لکھیں۔ 2001 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ کچھ عرصہ سے آپ مختلف عوارض میں مبتلا تھے۔ خلافت سے آپ کا بڑا کامل وفا اور پیار کا تعلق تھا، بڑا گہرا اطاعت کا تعلق تھا، بڑے مخلص اور فدائی خادم سلسلہ تھے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 1 بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی احمدیت پر قائم رکھے، اور اپنے باپ کی طرح نیکیوں میں بڑھنے اور وفا کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک عملی احمدی بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر